السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین آداب. کئی نیوز آن لائن فٹافٹ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں عاطف حسن کوٹیشور آپ کی خدمت میں حاضر خدمت کرتے ہیں. سرخیوں پر ایک نظر. کورونا وبا اور اس کے بعد ہوئے لاک ڈاؤن سے دبئی اور امارات میں پھنسے ہوئے 181 لوگوں کو لے کر آج دبئی سے دوسری چارٹرڈ فلائٹ منگلور پہنچ رہی ہے. اس بات کی اطلاع بھٹکل کے معروف تاجر اور قومی سماجی ادارہ مجلس اصلاح و تنظیم کے نائب صدر جناب عتیق الرحمان منیری نے دی ہے. انہوں نے بتایا کہ شام 7 بجے عرب امارات کے راس الخیمہ ایئرپورٹ سے اسپائس جیٹ منگلور کے لیے اڑان بھرے گی. رات قریب 1 بجے فلائٹ کی منگلور ایئرپورٹ میں لینڈنگ ہوگی. دبئی سے راس الخیمہ ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے مسافروں کو دبئی سے خصوصی بسوں کا انتظام کیا گیا ہے. کورونا کی بگڑتی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ادارہ مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل کی جانب سے بھٹکلیس عوام کے لیے جاری کی گئی رہنمائی ہدایات. تنظیم پریس کانفرنس میں ذمہ داران نے عوام کو بد احتیاطی سے بچنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے اس وبائی مرض سے بچنے تلقین کی. وہیں پریس بریفنگ میں عوام کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے عوام کو پینک نہ ہوتے کورونا سے ڈرنا نہیں بلکہ احتیاط کرنا ہے عوام کو دیے گئے کچھ اہم مشورے. نیز بھٹکل کو جلد سے جلد کورونا فری تعلقہ بنانے کے لیے عوام الناس کو حکومت و ذمہ داران کے ساتھ تعاون کرنے کی بھی کی گئی ہے اپیل. کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا دہشت و گھبراہٹ میں ہے. اس وبا کی وجہ سے ساری چیزیں بند کر دی گئی ہیں چاہے وہ مالز ہوٹلز ہو یا پھر سنیما گھر. تو وہیں اس وبا کی وجہ سے کھیلوں کی دنیا پر بھی تالے پڑ گئے تھے. یہاں تک کہ IPL انڈین پریمیئر لیگ بھی اس سال کھیلی نہیں گئی تھی. لیکن اب جا کر کرکٹ شائقین کے لیے آ رہی ہے ایک خوشخبری. تقریباً 143 دن کے لمبے عرصے کے بعد اب جا کر ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے مابین کل کھیلا جائے گا پہلا ٹیسٹ میچ. بتایا جا رہا ہے کہ میچ انگلینڈ میں کھیلا جائے گا. ملک بھر میں بڑھ رہے کورونا وائرس کے واقعات کے درمیان شیو سینا نے وزیر اعظم نریندر مودی پر اپنے اخبار سامنا کے ذریعے حملہ کیا ہے. سامنا میں لکھا گیا کہ مودی نے کہا تھا کہ وہ 21 دن میں کورونا سے جیت جائیں گے لیکن 100 دن گزر جانے کے بعد بھی کورونا میدان ڈٹا ہوا ہے اور لڑنے والے تھک چکے ہیں. سامنا میں کہا گیا کہ کورونا کے معاملوں میں ہم نے روس کو پیچھے چھوڑ دیا اور اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو ایک دن ہندوستان پہلے نمبر پر پہنچ جائے گا. متھرا معطل شدہ گورکھپور کے ڈاکٹر کفیل خان کے ہاتھ سے لکھے گئے 4 صفحات پر مشتمل خط نے سیاست کے گلیاروں میں ہلچل مچا دی ہے. خط میں جو متھرا جیل کے ناروا حالات کا بیان کرتا ہے جہاں وہ اس وقت CAA مخالف مظاہروں میں حصہ لینے کے الزام میں بند ہیں. اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تقریباً 150 قیدیوں کو صرف ایک ٹوائلٹ دیا گیا ہے. ان کے پسینے اور پیشاب کی خوشبو، بجلی کی کٹوتی کی وجہ سے ناقابل برداشت گرمی کی وجہ سے ان کی زندگی کو جہنم بنا دیا گیا ہے. یہ واقعی ایک زندہ جہنم، ڈاکٹر کفیل نے اپنے اہل خانہ کو لکھے خط میں کہا. دہلی سپریم کورٹ نے وطن سے غداری کے معاملے میں سینئر صحافی ونود دوا کی گرفتاری پر حکم امتناع کو 15 جولائی تک توسیع کرتے ہوئے ہماچل پردیش پولیس کو مہربن لفافے میں اب تک کی گئی تحقیقات کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا. جسٹس ادے امیش للت، جسٹس MM شانتن گودر اور جسٹس ونیت سرن پر مشتمل ڈویژن بینچ نے مسٹر ونود دوا کو پولیس کے ضمنی سوال نامے کا جواب دینے سے منع کیا. عدالت عظمیٰ میں مسٹر ونود دوا کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل وکاس سنگھ نے دلیل دی کہ ہماچل پولیس تفتیش کے نام پر انہیں ہراساں کر رہی ہے.
ہندوستان میں کورونا انفیکشن کے بڑھتے معاملوں کے درمیان کمیونٹی اسپریڈ یعنی طبقاتی پھیلاؤ کا اندیشہ بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ بالخصوص کرناٹک میں کورونا انفیکشن کے کمیونٹی اسپریڈ کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کرناٹک کے علاوہ گوا، پنجاب و مغربی بنگال کے نئے ہاٹ اسپاٹ بننے کے آثار بھی ظاہر ہو رہے ہیں، جو انتہائی تشویشناک ہے۔ بہرحال ہندوستان میں کورونا وائرس کے یومیہ کیسز 2 دن تک 24,000 سے زیادہ رہنے کے بعد گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس میں کچھ حد تک کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اس عرصے میں 467 افراد کی ہلاکت سے اموات کی مجموعی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اتر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اجے کمار للو کا کہنا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ کے اقتدار کے 3 سالوں کے دوران اتر پردیش ریاست دلت و پسماندہ طبقات پر تشدد و استحصال اور عصمت دری کا گڑھ بن چکا ہے۔ یو پی میں دلتوں اور پسماندہ طبقات پر ہونے والے ظلم و ستم میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ حالات اس قدر تشویشناک ہیں کہ یوگی کابینہ اور بی جے پی میں شامل دلت اور پسماندہ طبقات سے وابستہ رہنما اور وزراء بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے۔ واشنگٹن وائٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ افسر نے پیر کے روز یہ اعلان کیا کہ اگر ہندوستان اور چین کے درمیان جنگ کے حالات بنتے ہیں تو یہ واضح ہے کہ امریکی فوج ہندوستان کا ہی ساتھ دے گی۔ وائٹ ہاؤس نے واضح کیا کہ وہ چین کو ایشیا میں دادا گیری کرنے نہیں دے سکتا۔ وائٹ ہاؤس کے اس اعلان کے کچھ ہی دیر بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کر کہا کہ چین کے سبب امریکہ اور باقی دنیا کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف مارک موڈس نے ایک سوال کے جواب میں فاکس نیوز کو بتایا، پیغام واضح ہے، ہم کھڑے ہو کر چین کو یا کسی اور کو سب سے طاقتور یا مؤثر فورس ہونے کے سلسلے میں کمان تھامنے نہیں دے سکتے۔ گزشتہ کچھ ہفتوں میں ہندوستان سمیت کئی ممالک نے زلزلے کے کئی جھٹکوں کو محسوس کیا ہے۔ گزشتہ کچھ گھنٹوں میں بھی کئی جگہ زلزلہ محسوس کیا گیا، جن میں ہندوستان کی ریاست اروناچل پردیش، انڈونیشیا، کابل افغانستان اور سنگاپور شامل ہیں۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق جہاں اروناچل پردیش کے توانگ میں 3.4 شدت کا زلزلہ آیا، وہیں انڈونیشیا میں زلزلے کی شدت زیادہ تھی اور ریکٹر اسکیل پر اس کی پیمائش 6.3 کی گئی ہے۔ انڈونیشیا اور سنگاپور میں زلزلے کی شدت زیادہ۔ سامعین، آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے نئی خبروں نئی سرخیوں کے ساتھ۔ تب تک میرے ساتھ پوری ٹیم کا نیوز آن لائن کو دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔